الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ سورہ ابراہیم یہ مکی صورت ہے اور اس صورت میں اثنتانی و خمسون آیا 52 آیات ہیں و7 رکوعات اور اس میں 7 رکوع ہیں، اور اس صورت کے جو مضامین ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت اور معاد کا تذکرہ کیا، توحید اور رسالت کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس صورت کی نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ابراہیم کے حوالے سے جو آیات مبارکہ ذکر کی ہیں ان میں یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور عرب لوگ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کی دل جوئی کے لیے قرآن مجید کی اس صورت کو نازل کیا، اور اس میں ابراہیم کی اہل عرب کے لیے جو دعائیں ہیں ان کا تذکرہ بھی فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اسی صورت کے آخر میں آئے گا۔ اس لیے اس صورت کو سورہ ابراہیم بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے نازل ہونے کی وجہ بھی آپ حضرات کے سامنے آ گئی کہ یہ خاص اہل عرب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت نازل فرمائی ہے۔ اب ذرا ان آیات کا ترجمہ دیکھیے، پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام را۔ اس کا ترجمہ عام طور پہ ہم پہلے بھی یہی کرتے ہیں کہ اس کی یقینی مراد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کتاب انزلنا، یہ کتاب اس کو نازل کیا ہم نے الیکا آپ کی طرف، لتخرج الناس تاکہ نکالیں آپ لوگوں کو من الظلماتی گمراہی سے الی النور نور کی طرف، تاکہ نکالیں آپ لوگوں کو گمراہی سے کس کی طرف؟ نور کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید اس راستے کی طرف جو کس کی طرف سے ہے؟ العزیز ایک زبردست ذات، اور الحمید ایک تعریفوں والی ذات کی طرف سے ہے۔ الذی وہ ذات، اللہ الذی وہ اللہ، الذی جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، وویل للکافرین اور ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے من عذاب شدید سخت عذاب سے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں دنیا کی زندگی سے، علی الآخرہ آخرت کے مقابلے میں، ویصدون عن سبیل اللہ اور وہ روک دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے، ویبغونہا عوجا اور تلاش کرتے ہیں وہ اس میں ٹیڑھے پن کو، اولئک فی ضلال مبین یہی لوگ کھلم کھلا گمراہی میں ہیں، دور کی گمراہی میں ہیں۔ میرے دوستو، آپ حضرات نے ترجمہ سماعت کیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کا نزول ہوا اس کا مقصد کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے کر آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سے ہٹ کر جتنی بھی زندگی ہے وہ ساری کی ساری تاریکیوں والی زندگی ہے، اور اس کے لیول اور درجات ہیں۔ جو لوگ قرآن سے بالکل دور ہیں وہ بالکل کھلم کھلا اندھیرے کے اندر پڑے، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن ہے کیا چیز، یہ جو قرآن ہے کیا ہمیں سبق دیتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر اس آیت کی تفسیر میں آپ کو ایک سورت سنا دوں تو آپ سمجھ جائیں گے ساری کی ساری تفسیر، اور بالکل حقیقت میں سمجھ جائیں گے۔
اگر کہیں تو وہ صورت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ خود بخود سمجھ جائیں گے، ترجمہ ساتھ ساتھ کر دوں گا، اتنی لمبی چوڑی تفصیل کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں ابتدا میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہم ان 3 آیتوں میں اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف اور اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے اللہ سے ایک وعدہ کیا کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں اور تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگیں گے۔ پہلے تو ہم نے اس آیت کے اوپر پختہ یقین کرنا ہے۔ ہم یہ جو کہتے ہیں نا اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، وہ اسی آیت مبارکہ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یہ اتنی مضبوط کرنی ہے، اتنی مضبوط کرنی ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے ماں سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ آگے ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ ہم نے اللہ سے سیدھا راستہ خود مانگا یا کسی اور نے ہمیں عطا کیا؟ اللہ نے تو نہیں کہا نا کہ یہ راستہ ہے، اس کے اوپر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس کے اوپر عمل نہیں کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ ہم نے خود چوائس کی، خود ہم نے اللہ سے مانگا، ہم نے اللہ سے خود پسند کر کے مطالبہ کر کے کہا کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا سیدھا راستہ دکھلا دیتا ہوں، اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی کہا اللہ سے، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھلانا جن کے اوپر تیرے انعام ہوئے، جن کے اوپر کیا ہوئے؟ تیرے انعام ہوئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں پر یہ آیت نازل ہوئی، جن لوگوں پر یہ صورت نازل ہوئی، انعام ان پر بھی اللہ کے ہوئے۔ ایسے ہی ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم میں صحابہ داخل ہیں، انبیاء داخل ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہیں۔ ہم اللہ سے سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں، اور راستہ بھی وہ مانگ رہے ہیں جو نعمتوں والا ہو، پھلوں والا ہو، رزق والا ہو، عمدہ۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اچھا اب راستہ بھی سیدھا مانگا ہے، راستہ بھی نعمتوں والا مانگا، گمراہی والا راستہ بھی نہیں مانگا، یہود و نصارہ والا راستہ بھی نہیں مانگا، سارے معاملات کو ختم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا چلو پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے لے کر والناس تک سارے کا سارا ہدایت کا راستہ ہے، اس پر چلنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، ان احکامات کو ماننا ہے۔ اب یہاں پر ہمارا یہ پورا قرآن جو ہے یہ ہمارا امتحان ہے۔ قرآن میں آیا ہم نے نہیں مانا، قرآن میں آیا ہم نے مانا، قرآن میں سختی سے آیا ہم نے نرمی سے مانا، قرآن میں نرمی سے آیا ہم نے سختی سے مانا۔ اب ہمارا یہ امتحان ہے پورا قرآن۔ اب جو لوگ اس قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، قرآن کے طریقہ کار پر چلتے ہیں، وہ تو ہیں من الظلمات الی النور۔ اب سمجھا کی بات کی؟ وہ تو تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اس قرآن کو نہیں سمجھتے، نہیں پڑھتے، قرآن پر عمل نہیں کرتے، قرآن سے بے بہرہ ہے، وہ تاریکیوں کے اندر ہے۔ اب جو تاریکیوں میں بیچارے پھنسے ہوئے ہیں ان کے بھی لیول درجات مختلف ہیں۔ کوئی بالکل اندھیری کے اندر پڑا ہے، اس کو نہ قرآن کا پتہ، نہ کلمے کا پڑھا، نہ کسی اور چیز کا پتہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہے کہ قرآن ہے لیکن آگے نہیں پتہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن کا پتہ ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کچھ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، صحیح طرح نہیں پڑھنا آتا۔ کچھ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اس کا معنی اور مطالب اور احکامات کا نہیں پتہ۔ بہت ساری بے شمار دنیا ہے میرے دوستو، طرح طرح کے لوگ۔ اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں قرآن کا فہم عطا کیا، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو قرآن سکھائیں اور ان کو قرآن سمجھائیں۔ کیا فرمایا؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ آپ نکالے لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ کون سے کس راستے کی طرف؟ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس اللہ کی طرف زبردست ہے جو تعریفوں والا ہے، اس کے راستے کی طرف۔ اب وہ آگے اللہ رب العزت نے 2 مزید باتیں ذکر کی کہ وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے من عذاب شدید، دردناک عذاب سے۔ اب کافر کون لوگ ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارے ہاں تو کافر ہوئے نا جو کلمے کا انکار کرنے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جنہوں نے کلمے کا انکار کر دیا وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کافر نہیں ہیں۔
کافر کون ہیں؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں علی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں۔ کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ جو دنیا کی نعمتوں میں گھس جاتا ہے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جو اللہ کو بھول گیا وہ کیا ہو گیا؟ وہ کافر ہو گیا، وہ مسلمان تو رہا ہی نہیں۔ جو دنیا کے چکروں میں پڑ گیا، ہائے دنیا ہائے دنیا، اس کی زبان پر ہائے دنیا تو آئے گا، ہائے اللہ تو نہیں آئے گا۔ جب ہائے دنیا آئے گا تو وہ کافر ہو گیا، وہ مسلمان رہا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کافر کا لفظ استعمال کیا۔ اگرچہ کافر کا معنی یہاں پر یہ بھی کیا جا سکتا ہے ناشکرا، کہ جو آدمی اللہ کا ناشکرا ہو، لیکن جو آدمی ناشکرا ہو جائے وہ بھی کہاں پر چلا جاتا ہے؟ کفر میں چلا جاتا ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے میں آنے سے روکتے ہیں، مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں، مدارس میں آنے سے روکتے ہیں، دین کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور دین میں بلا وجہ کی کیا کرتے رہتے ہیں؟ چیمے گوئیاں کرتے رہتے ہیں، ٹیڑھا پن تلاش کرتے رہتے ہیں کہ یہ یوں ہے جی اس لیے نہیں میں آتا، میں یہ یوں ہے جی میں اس لیے نہیں کرتا، یہ دین میں یہ خامی ہے۔ دین میں خامی نہیں ہے، اصل میں خامی اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں خامی پیدا ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ کرنے کے 100 بہانے، اور کرنے کا کوئی بہانہ بھی نہیں ہے۔ نہ کرنا ہے تو 100 انسان اعتراضات کرتا ہے، طرح طرح کے اعتراضات، اور فضول میں جن کا کوئی وجود بھی نہیں ہوتا۔ اولئک فی ضلال مبین، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔